امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا مل کے کرو، دعوت 11ویں کو عام کرو، دعوت 11ویں۔ آج دعا کی جو اشد ضرورت ہے وہ اس وقت بڑی 11ویں کی۔ دیکھیے ابھی تک بڑی 11ویں کی جس طرح ہم تیاری کرتے ہیں ابھی تک ہم اس طرح تیاری نہیں کر سکے، اور ہم نے تیاریاں جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں اپنی، یعنی جیسے رمضان گزرتا ہے ہماری تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ اب جو ہے ہماری جو تیاری جو ہے وہ ہم نے جو ہے 2-3 دن پہلے سے جو ہے شروع کی ہے، اور جیسا کہ میرا ایک جو ہے ویڈیو پیغام جو ہے وہ آپ نے جو ہے باقاعدہ واٹس ایپ پہ دیکھا ہوگا۔ تو اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس سال 191 دیگوں کا لنگر ہوگا انشاءاللہ، اور ظاہر ہے کہ یہ لنگر آپ لوگوں کے تعاون سے ہوگا، اور خاص وہ میرے حضرات کہ جو مجلس سبیل اللہ میں جن کی شمولیت ہے اور جو ہر سال دیگوں کے پیسے جو ہیں وہ دیتے ہیں، ہمیں لنگر کے پیسے دیتے ہیں، اور تمام انتظامات کے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اس وقت ہر کوئی آدمی جو ہے اس وقت بہت ہی مشکل میں ہے، مگر کیا کریں، یہ بھی اور یہ آزمائش آتی ہیں، اور ہر مشکل کے بعد راحت ہے، یہ بات یاد رکھیے، قرآن کی آیت بھی ہے۔ تو ظاہر مشکلیں آتی ہیں، راحت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، سکون بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اطمینان بھی اللہ تعالیٰ دلوں میں اتارتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچہ کریں گے تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے مال میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ ہماری تنگیاں دور ہوں گی۔ اگر تنگی کے اندر ہم نے جو ہے راہ خدا میں نکالا تو میرا رب نہیں جانتا کہ یہ بندہ تنگی کے اندر ہے اور اس کو میری ہی جانب سے تنگ ہے اور تنگ دستی کا شکار ہے، مگر پھر بھی وہ میری محبت میں، میرے محبوب کی محبت میں اور میرے اولیاء کرام کی محبت میں یہ شخص جو ہے نفلی صدقہ دے رہا ہے اور راہ خدا میں خرچ کر رہا ہے، کیونکہ یہ جتنا بھی ہم راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں یہ نفلی صدقہ کہلاتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، نفلی صدقہ کہلاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم یہ خرچہ کرتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ ہمیں نفع کے ساتھ جو ہے وہ عطا کیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ سے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی خرچ ہوتا ہے تو یہاں کوئی انٹرسٹ نہیں، یہاں پہ مطلب سود نہیں ہے، بلکہ وہاں 1 کے 70 ہی ملتے ہیں اور زیادہ ہی ملتے ہیں الحمدللہ، اور اس سے بھی زیادہ مل سکتے ہیں۔ انسان کے اپنے اخلاص اور اس کی اپنی نیت پہ سارا دار و مدار ہوتا ہے کہ بندے کی اپنی نیت ہوتی کیا ہے۔ جیسا کہ مجھے یاد ہے کہ ایک بچہ تھا میرے پاس آیا، اور اس وقت ہم 6000 روپے جو ہے فی دیکھ کے لے رہے تھے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ وہ بچہ آیا اور آنے کے بعد جو ہے نا میرے کو ایک دیکھ کے پیسے دینے لگا۔ تو ادھر گلی کے اندر یہ ہماری جو ہے محفل ہوا کرتی تھی، تو میں نے کہا بھائی یہ تم دے رہے ہو؟ بولا ہاں میں دے رہا ہوں۔ میں نے بھائی اس کو لے جا، تم اپنے گھر میں 11ویں کر لینا، میں اتنا سا بچہ ہے، میں اس سے مطلب پیسے لوں؟ تو ایک دم وہ جذبات میں آ گیا اور مجھ سے کہنے لگا بابا میں نے اپنے خرچی میں سے اس کو جمع کیے ہیں، اور جمع کر کے میں نے مطلب یہ کہ میں غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو دیکھا پیارے اسلام بھائی، تو یہ اس کا جب میں نے جذبہ دیکھا اور اس کی ایک تڑپ دیکھی نا میں نے کہا نہیں یار، اب میں نے لا بھائی واپس لا میرے کو دے دے، تو وہ پھر میں نے اس کو لے لیے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں جس کے لینے نہیں ہوتا میں نہیں لیتا، اور ظاہر ہے کہ پھر لینا دینا جو ہے وہ میرے لیے نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ میرا مقولہ ہے اگر آپ مجھے دیتے ہو تو ہرگز مت دینا، ہاں میرے غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کے لیے دیتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ دیتے ہو، تو پھر دیر مت کیجئے، پھر آپ دینا شروع کر دیجئے، نکالنا شروع کر دیجئے، بے شک اپنے پاس جمع رکھیں، جب ہم آپ سے طلب کریں گے آپ ہمیں عطا کر دیجئے گا انشاءاللہ، پھر یہ آپ کا جو ہے یہ دیا ہوا مطلب لنگر کے اور انتظامات کے جو پیسے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑی 11ویں شریف میں لگائے جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے انشاءاللہ ہماری بڑی 11ویں شریف ہوگی، اگر نہ ہوئی تو اس کی ایک ہی صورت ہے، وہ پرمیشن نہ ملنے کے سبب، کیونکہ حالات کا بھی تک کچھ پتہ نہیں ہے کہ حالات کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، افواہیں بھی بہت ہوتی ہیں، اور افواہوں کی وجہ سے انسان کوئی فیصلہ جو ہے وہ کر نہیں پاتا، مشکل ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سارے کاموں اور سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ بہتر کرے، غریبوں کو اچھا کر دے اللہ کرے، ان کی تنگ دستی دور کر دے، جو درمیانے طبقے کے لوگ ہیں ان کی بھی تنگ دستی اللہ تعالیٰ دور کر دے، اور ظاہر ہے کہ جو بیچارے امیر ہیں، لاکھوں پتی ہیں، کروڑوں پتی ہیں،
وہ بھی اپنی دھارے کے پریشان ہیں. جب کاروبار دھندا آگے سے نہیں ہوتا نا تو پیسے نہیں آتے تو یہ بھی بیچارے پریشان ہوتے ہیں. پھر یہ بھی نکالنے میں تھوڑے سی ان کو بھی تنگی آ جاتی ہے, یا کیسے نکالیں, کیا کریں. تو بہرحال یہ تنگی جو ہے نا, جو بھی ہے, یہ مت سوچیں کہ تنگی ہے, آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. دیکھیں آپ کو دیتا کون ہے؟ اللہ نے عطا کیا نا. جب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور اللہ کو دے دو گے تو احسان نہیں کرو گے آپ, بلکہ قرآن پہ ہی عمل ہوگا. کس پہ ہوگا؟ قرآن پاک پر عمل ہوگا, قرآن کی آیت پہ عمل ہوگا کہ تم نے آئندہ کے لیے کیا بھیجا. اور پھر ایک قرآن کی آیت اس طرح کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم بھلائی چاہتے ہو تو تم راہ خدا میں اپنی پسندیدہ چیز صدقہ کر دو. اب اس وقت ہماری سب کی پسندیدہ چیز نا اس وقت جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو وہ نوٹ ہی ہیں, دنیا کا مال ہی ہے. تو یہ مال دنیا کا اگر سارا کا سارا اگر ہم راہ خدا میں خرچ کر دیں, جو ہے وہ مانگنے والا ہو نہ, بلکہ ہاتھ ہمیشہ دینے والا نہ ہونا چاہیے. یہ ہاتھ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیشہ ہاتھ دینے والا ہو, صحیح نا, لینے والا نہ ہو. یہ تو سوچو بھی نہیں کہ ہاتھ ہمارا جو ہے وہ لینے والا بنے, بلکہ ہاتھ جو ہے ہمارا دینے والا ہو, اور ہمیشہ ہم دیتے رہیں. ہم دیتے رہیں گے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کاروبار ہوگا, اور یہ ایسا کاروبار ہوگا کہ ہمارے رزق میں برکت ہوگی اور وسعت ہوگی. برکت اور وسعت دو علیحدہ چیزیں. یعنی برکت تو وہ چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس 1000 روپے ہیں اور 1000 روپے جو ہیں اس میں سے آپ نے کھانا بنایا آپ نے, اور وہ آپ نے 8-10 افراد کا بنایا, پتہ لگے کہ 10-15 افراد اور آ گئے, یہاں تک کہ وہ 10-15 بھی آ گئے, 8-10 آپ تھے, وہ سب نے سیر ہو کے کھانا کھا لیا, یعنی اس میں برکت ہو گئی, اسی کھانے میں, اسی سالن میں, اسی چیز میں, یہ برکت ہے. اور وسعت وہ ہے کہ جو ایک کی جگہ 2 ہو جائیں, 2 کی جگہ 4 ہو جائیں, 4 کی جگہ بڑھتے چلے, جو جتنا بڑھے گا, ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں برکت بھی ہوتی ہے اور وسعت ہوتی ہے, یعنی رزق میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے جو نا ہر ایک کو کاروبار کرنا چاہیے, یقین جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے کاروبار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مسجد ہو گیا, مدرسہ ہو گیا, اور دینی خدمات کے حوالے سے جو بھی ادارے ہیں آپ کے, آپ وہاں پر فنڈنگ کیا کریں, وہاں دیا کریں. انشاءاللہ یہ دینا جو ہے, یہ بات یاد رکھیں, آپ نے دے دیا تو یہی باقی ہے. یہ بات یاد رکھیے, جو آپ نے دے دیا یہ باقی ہے, اور جو آپ نے کھا پی کے ختم کر دیا وہ ختم ہو گیا, وہ فنا ہو گیا. مگر جو آپ نے راہ خدا میں دے دیا نا, یہی آپ کے حصے میں بچ گیا. ہاں, یہ حصے میں آپ کے بچ گیا, اور یہ کل بروز قیامت آپ کو اس سے زیادہ ملے گا. اور دنیا کے اندر تو پہلے ہی دل چھوٹا نہ کریں کہ ہمیں تنگی ہے, کیوں آپ 2.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ تشہیری کاموں میں لگا دیتے ہیں, جو اس فنڈنگ کے حوالے سے جو ہے نا وہ علیحدہ ہوتا ہے. مطلب جو ہم کرتے ہیں انتظامات کے حوالے سے, یہ اس سے ہٹ کر ہوتا ہے. ہمارا جو بینرز ہو گئے, پیپر ورک ہو گیا, ہمارا دعوت نامے ہو گئے, گیٹ پاس بنانا, یہ نا کارڈ بنانا, یہ ساری چیزیں نا یہ ہماری جو نا یہ 11ویں کے نا اس سے ہٹ کر ہوتا ہے یہ ہمارا خرچہ. اب ظاہر ہے کہ یہ خرچے اس وقت ہم نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی, کسی سے بات نہیں کی, اور اس وقت ظاہر ہے کہ ہمیں ضرورت بھی ہے. ہمیں آرڈر کرنے, ہم یہاں آرڈر کریں گے, ہمیں لاکھوں روپے جو نا دینا پڑیں گے. بینرز کے تقریباً لاکھ سے اوپر ہمیں دینا پڑے گا. پھر اس کے لیے تیاری کرنے کے لیے, اس کو بینر کو بنانے کے لیے, ہے نا, پھر اس پہ محنت کریں گے. ہم محنت کرتے ہیں, ہم جیسے کہ آپ نے پچھلے ٹائم پہ ہماری ویڈیو دیکھی ہوگی, ہم پائپ بھی لگا رہے ہیں, اور سارے کام ہم جو ہے الحمدللہ اس میں سلوشن لگا کر ترکیبیں کرنا, پرانے بینر اس کے ہم تاریخیں تبدیل کرتے ہیں تاکہ وہ نئی اس پہ ترکیب میں آ جائیں. پہلے سے جو ہے کرنا پڑتی ہے. اب اس حوالے سے میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو بیچارے وہ کہتے ہیں کہ ظاہر آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن, یہ وہ ساری چیزیں, تو یہاں میں خود بھی شرمندہ ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے, مگر یہ کہ انسان کے اپنے خرچے چلتے ہیں. میرا یہاں تک خیال ہے اگر لاک ڈاؤن ہوا ہے, ہاں بہت زیادہ اگر ہوا تو وہ, مگر یہ کہ ہم بھوکے تو اٹھے ہوں مگر بھوکے سوئے نہیں ہوں گے, ایسا ضرور ہوگا الحمدللہ. جس طرح سے ہمارے کراچی کے اندر بلکہ پورے پاکستان, پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے جو ہے غریبوں کو, سفید پوشاک کو جو ہے الحمدللہ فنڈنگ کی, صدقہ خیرات دیا, انہوں نے باقاعدہ مطلب راشن گھروں میں پہنچایا, یہ سارے کام کیا الحمدللہ. اور الحمدللہ ہمارے بھی اس پلیٹ فارم سے یہ کام ہوئے ہیں, اور یہ ہوتے ہیں الحمدللہ. ایسی بات نہیں کہ نہیں ہوتے, ہمارے بھی اس پلیٹ فارم سے جو ہے یہ کام ہوتے ہیں, مگر ہم اس کو شو اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے. تو آپ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اتنا ہوتا نہیں, ہمارے پاس جتنا ہوتا ہے ہم خاموشی سے جو ہے وہ تقسیم جو ہے وہ ہم کر دیتے ہیں. 191 جو ہے ہم نے دیگیں انشاءاللہ, یعنی 191 دیگوں کا ہم نے لنگر کرنا ہے, اور 9000 روپے جو نا ہم اس کو رکھیں گے, اس کے رکھے ہم نے.
اب اس 9,000 روپے کے اندر خالی آپ کی بریانی نہیں ہے نا، دیگیں نہیں ہے، اس میں جو ہے انتظامات شامل ہیں. اس میں سے سمجھے آپ مشکل سے جو نا مطلب وہ اس وقت جو نا جو مہنگائی جس طرح ہو گئی ہے، ابھی میں پکی بات نہیں بول سکتا میں، تقریباً 1,500 روپے یا 2,000 روپے جو ہوں گے وہ فی جو ہے انتظامات کے ہوں گے. ہو سکتا ہے 1,500 کے اندر آپ سمجھ لیجئے پورا پنڈال، منرل واٹر کی بوتلیں، ساؤنڈ اور SMD ویڈیوز اور ڈیکوریشن اور بہت سارے کام جو ہے وہ اس میں شامل ہیں. آپ یہ سمجھ لیجیے اپنی اپنی نیتوں کا اظہار بھی کرتے رہیں، 1 دیگ 2 دیگ 3 دیگ جو بھی ہے. اور یہ سارا کا سارا دینا راہ خدا میں ہوگا. ایک بات یاد رکھیے گا، یہ اللہ کی راہ میں آپ کا دینا ہوگا، دین کے لیے راہ کے لیے ہوگا، کیونکہ یہ محفل جو ہے امت کی بھلائی کے لیے ہے. ہماری یہ کوشش یہ ہے کہ اس محفل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے سب حاضرین محفل کی بخشش و مغفرت فرما دے، ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما دے، حاضرین کے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما دے. یہ الحمدللہ ہماری نیت، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ ٹپکتے ہوئے آنسوں کو کچھ قرار آ جائے. امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا